الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وفي مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ بلند آواز سے آمین اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست دامان آل رسول قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے حضرات گرامی وقار آج کا یہ مبارک جلسہ سادات اکرام ارباب علم و دانش فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو جد و جہد کو کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ان کے علاوہ جن حضرات نے بھی دام درم سخن حصہ لیا ہے اللہ سب کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے بفضلہ تعالی ہم سب کی حاضری بارگاہ حسین میں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ اب تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم سب ذکر اہل بیت اور عظمت صحابہ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سب بیٹھے ہیں نا توجہ ہے مکمل تھوڑا سا چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں آپ کو
تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ سفر کتنا آسان ہے، اور اہل منبر کی زبان بھی کھلی رہے۔ اگر کسی نے منہ میں کچھ رکھ بھی لیا ہے تب بھی انشاءاللہ الرحمن وہ خاموش نہیں رہے گا، وہ مکمل ذمہ داری ادا کرے گا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ بے شک، واہ، اگر میں عقیدے کی بات بول رہا ہوں تو عقیدے کے اظہار کے لیے عقیدت بہت ضروری ہے۔ بے شک، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ اونچی آواز میں، تمہارا نام مصیبت کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری۔ اذهبوا الی غیری کا مطلب میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، تمہارا نام مصیبت، اونچی آواز میں بھائی، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا۔ قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ، جو قیامت کا دن ہوگا فیصلے کا، دنیا میں کس نے کیا کیا، خدا کو ایک مانا کہ نہیں مانا، اس دن میرے نبی اپنے خاص امتی جنہوں نے میرے نبی پہ کلمہ پڑھا ہے اور سنی سے العقیدہ دنیا سے اٹھ کر کے گئے ہیں، ان کا کمال دیکھیے گا اور سرکار علیہ السلام کی ان سے محبت دیکھیے گا۔ استاد زمن بڑے پیارے انداز میں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے، یہی حال آپ کا ہوگا، تمہارے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے۔ سبحان اللہ بول جائیے۔ مجھ سے قیمتی کوئی کام اگر ہو تو وہ کریے، لیکن میں جتنا قیمتی کام کر رہا ہوں ابھی اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں کر کیا رہا ہوں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، تو میں اپنا نام لکھوا رہا ہوں ثنا خانوں میں، اور جب آپ مجھے سنیں گے تو آپ کا بھی نام ہو جائے گا۔ اہل ممبر بڑے ڈھیلے ڈالے بیٹھے، نظر بد کے شکار ہو گئے ہوں تو میں پھر اعوذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، سمجھ گئے نا، ومن کل عین لامہ۔ اب تو کم سے کم یہ ہے کہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو تاکہ میری دعا کا اثر نظر آ جائے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو میرے نبی امام حسن و حسین کو پڑھ کر کے دم فرمایا کرتے تھے۔
میں نے کلمات آپ کو سنا دیے ہیں، اللہ کرے اس کا اثر بھی ہو جائے، میری زبان کو دیکھ کے نہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھ کر۔ تمہارے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، تمہارے در کا تمہارے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، نتیجہ حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے۔ اب اسی مدینے کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، عمر آپ بتاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من مات فی عہد الحرمین بعثہ اللہ فی الآمنین یوم القیامہ۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، قیامت کے دن وہ انسان، آقا فرمایا من مات فی عہد الحرمین، جس کو مکہ یا مدینے میں موت آ جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، میں کربلا لے کے چل رہا ہوں، آپ کو دیر نہیں کر رہا ہوں، چونکہ 12:30 بج گئے۔ میں سوچ رہا ہوں دائیں بائیں اسٹاپ کر کے نہیں، گاڑی کو کسی اسٹیشن پر روک کر نہیں، ڈائریکٹ اس ہمارا سفر ہو اور کربلا محلہ پہنچ جائے۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، من مات فی عہد الحرمین، جس کو مکہ یا مدینے میں سے کسی ایک میں اگر موت آ جائے، اس کا انتقال ہو جائے، لیکن دفع دخل مقدر کے طور پر یہ سن لیجئے، انتقال بھی ہو تو سنی سہول عقیدہ کا ایسا ہو جس کا یہ کہنا ہو، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت عشق کریں، کس سے کریں؟ کہنے لگے نبی سے عشق کر۔ ہم نے کہا ملے گا کیا؟ امام احمد رضا خان کہنے لگے، ہم بتاتے ہیں ملے گا کیا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، کب تک عشق رسول کیا جائے؟ کہنے لگے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم نے کہا اب پہنچ گئے عشق رسول کا چراغ لے کے، اب کیا ملا؟ امام احمد رضا خان کی قبر سے عالم تصور میں جواب ملے گا۔ اے پیارے، اب کسی سنی کی قبر پہ جا کے پوچھ تجھے ملا کیا ہے؟ امام احمد رضا خان کے مسلک کو مانا ہے تو ملا کیا ہے؟ امام احمد رضا خان کی ٹیچنگز کو، آپ کی ایجوکیشن کو، آپ کی شکشا کو اگر ایکسپٹ کر لیا ہے، سویکار کر لیا ہے، تجھے پرسکار کیا ملا ہے؟ جواب ملے گا۔ سن، مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، امام احمد رضا خان کے مسلک کے مطابق میں یہ کہتا آیا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم نے قبر میں پہنچ کر کیا ملا؟ تو کہنے لگا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو مدینہ یا مکہ میں سے کسی ایک میں انتقال کر گیا، بعثہ اللہ فی الآمنین یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ان لوگوں میں اٹھائے گا جن کو اللہ نے قبر کی، جن کو اللہ نے حشر کی تکلیفوں سے بالکل محفوظ کر دیا ہے۔ اب کھڑے ہو گئے سید صاحب، ایک سوال کرنے لگے، مفتی صاحب ایک بات تو بتاؤ، میرے نانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دادا وہاں تو انتقال نہیں ہوا، نہ مدینے میں انتقال ہے، نہ مکہ میں
इंतकाल है। मैं कहूँगा पहला जवाब तो ये दे देता हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलाम का कमाल था, जब तक मदीने वाला मदीने नहीं गया था सब उसको यसरब कहते थे, यसरब कहते थे, यसरब कहते थे। परेशानी और मुसीबतों की जगह, तकलीफों का मस्कन था। लेकिन जब नबी का कदम पड़ गया, अब यसरब नहीं मदीना हो गया है, अब यसरब नहीं तैबा हो गया है, अब यसरब नहीं ताबा हो गया है। मैंने कहा कुर्बान जाइए हुसैन के कदमे नाज पर। जब तक हुसैन मकामे तफ के करीब बसने वाले करबला में नहीं गया था, जमाना कह रहा था हाजा मौसिउ करबिन व बलाइन, यह मुसीबत की जगह है, तकलीफ की जगह है। लेकिन जब कदमे हुसैन पड़ा, 72 ने कुर्बानियां दी। अब सारे सुन्नी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ये नाना का कमाल है, यसरब पहुंचे मदीना बन गया। और ये नवासे का कमाल है, जब करबला पहुंचे तो रस के जन्नत बना दिया गया है। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। दूसरा जवाब सुनो। मैंने कहा एक बात बताएं, मदीने में मरने वाले को अमान कयामत के दिन, मक्का में मरने वाले को अमान क्यों? क्या इसलिए कि जयपुर से ज्यादा खूबसूरत सड़कें वहां की हैं? क्या इसलिए कि वहां पर टेक्नोलॉजी और साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है? क्या इसलिए कि वहां पर ट्रेन चलती है, थोड़े से वक्त में जद्दा से सीधा मदीना लेकर के आ जाती है? सबका जवाब होगा इल्म का नहीं, ना इमारतों की बुनियाद पर, ना वहां की बिल्डिंग की बुनियाद पर। तो हमने कहा आखिर मदीने शरीफ में मरने वाला, मक्के शरीफ में मरने वाले को अमान क्यों है? जवाब मिलेगा इसलिए अमान है कि मक्का में मदीने वाला पैदा हुआ है, मदीने में मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं। हमने कहा इसका मतलब उनसुर ये निकला, राज ये निकला कि मक्का में भी सरकार का कमाल है और मदीने में भी सरकार का कमाल है। अगर मदीना अजमत वाला बना है तो कदम मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, मक्का अगर अजमत वाला बना है तो कदम मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। सैयद साहब ने कहा जब इमाम आली मकाम न मक्का में इंतकाल हुआ न मदीने में हुआ, अब इस हदीस का कमाल कैसे मिलेगा, इस हदीस का फजल कैसे मिलेगा, इस हदीस की फजीलत कैसे मिलेगी? मैंने कहा सैयद साहब किबला, मक्का को अजमत नबी के कदम से है, मदीने को अजमत नबी के कदम से है। और करबला पे गौर तो कर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने दोपहर के वक्त ख्वाब देखा, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम को देखा, मैंने देखा सरकार अलैहिस्सलाम के बाल शरीफ बिखरे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम की दाढ़ी शरीफ पर खाके पाक लगी है। मैंने पूछा आका ये क्या हाल है? फरमाया फलम असल अल्तकितुहु मुनसिल यौम, आज पूरा दिन हो गया है मैं करबला में हूँ, कभी हुसैन का खून जमा करता हूँ, कभी उसके साथियों का खून जमा करता हूँ। हमने कहा नबी का कदम मक्का में पड़े तो मरने वाले को अमान मिल जाए, अगर नबी का कदम मदीने में पड़े तो मरने वाले को अमान मिले। अरे फहरे करबला, तेरी क्या पाकीज़ा किस्मत है कि सरकार मदीने से 10 मुहर्रम को सीधे करबला आ गए हैं, हुसैन को दीदार करा रहे हैं, शहीदाने करबला को दीदार करा रहे हैं। इसीलिए तो उस्तादे ज़मान मचल के कहने लगे आए बागे जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसा है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब दूसरा सवाल सुने। जमाना कहने लगा नमाज पढ़ते हो आप? मैंने कहा बिल्कुल। बोले नियत क्या बांधते हो? कारी शमशाद साहब बैठे हुए हैं, हमने कहा नियत बांधी? बोले हाँ। मैंने कहा क्या कहा नियत में? वास्ते अल्लाह ताला के, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, वही माबूद बरहक है, वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। समझ गए ना? हाँ। और दुनिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी अल्लाह ने रखी है, बहुत सारी चीजें रखी है, उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देख के लगता है कि दुनिया का निजाम कोई दुनियादार नहीं, परवरदिगार चला रहा है। हजारों कोशिशें कर ली, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन रूह का कोई राज नहीं समझ पाया। ये जान आती कहाँ से है, चली कहाँ जाती है? तवज्जो फरमाइएगा। मदीने के ताजदार आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जनाब कारी शमशाद साहब से हमने कहा नियत बांधते हैं तो क्या कहते हैं? कहने लगे वास्ते अल्लाह ताला के। हमने कहा ठीक है, नमाज किसके लिए? बोले अल्लाह के लिए। हमने कहा आप अगला जुमला बताएं। ये आपने क़ियाम किया है, नमाज में खड़े हो गए, ये
قیام کس کے لیے؟ کہنے لگے اللہ کے لیے۔ ہم نے کہا قرات کس کے لیے؟ بولے اللہ کے لیے۔ ہم نے کہا رکوع کس کے لیے؟ بولے اللہ کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تسبیح و تحلیل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ 2 رکعت نماز سے فارغ ہونے کے قریب ہے، اتحیات میں بیٹھ گئے، کہنے لگے السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہم نے کہا ایک مردود دہلی میں پیدا ہوا جس کو زمانہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے، جو کہتا ہے معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، بولو معاذ اللہ۔ ہم نے کہا بد عقیدہ وہابی، تجھے اسماعیل دہلوی مبارک ہو، ہمیں عبدالحق محدث دہلوی مبارک ہو، جنہوں نے عقیدہ دیا تو کہا حاضر شخص فی نفسک ثم قل السلام علیکہ ایھا النبی۔ اے بندہ اے مومن، جب نماز پڑھنے بیٹھتا ہے اتحیات میں، جب السلام علیکہ ایھا النبی کہے تو اپنے ذہن و دماغ کو حاضر رکھ، اور کرنا کیا ہے؟ پہلے نبی کی ذات کو اپنے دل میں حاضر کر لے، پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی، تاکہ تیری عقیدت یہ کہے کہ نبی کو بغیر دیکھے نہیں، دیکھ کے سلام بھیج رہا ہو۔ ہم نے کہا یہ قوم سلام سے روکتی ہے، لیکن رب کا نظام دیکھو، اللہ کا نظام ان کو نماز کے اندر سلام پڑھوا لیا کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں جناب قاری شمسار صاحب نے السلام علیکہ ایھا النبی کہہ دیا، اس کے بعد آگے بڑھے، کہنے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز سے فارغ ہوئے، میں نے ہاتھ پکڑا، کہا قاری صاحب آپ نے تو کہا تھا نماز اللہ کے لیے، بولے کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا قیام اللہ کے لیے، بولے کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا رکوع اللہ کے لیے، بولے کوئی شک نہیں۔ سجدہ اللہ کے لیے، تسبیح و تحلیل اللہ کے لیے، اتحیات اللہ کے لیے۔ میں نے کہا آخر میں نبی اور نبی کی آل پہ درود کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ارے نماز تو اللہ کے لیے ہے، آخر میں درود مصطفیٰ پہ، مصطفیٰ کی آل پہ کیوں؟ انہوں نے کہا مولانا غور کیجئے، اصل میں اب جانتا تھا کہ میرے نبی کے امتی نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھیں گے دارالعلوم غوثیہ کے پاس قریب والی مسجد میں، کسی سنی مسجد کے اندر جے پور میں نیت باندھی ہے، لیکن ذہن و دماغ چلا گیا دہلی کی سرخیوں پر، ذہن و دماغ چلا گیا ممبئی کے رنگینیوں پر، ذہن و دماغ چلا گیا اپنے عزیزوں کی سوغات پر، ادھر کی برکات پر، ادھر کی سوغات پہ۔ اب نمازوں میں کمی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ پہ درود رکھ دیا ہے تاکہ نمازوں کی کمی کو درود مصطفیٰ سے پورا کر دیا جائے۔ ہم نے کہا بات تو مکمل ہو گئی، نماز کی کمی دور کی گئی ہے مصطفیٰ کے درود سے، اب نبی کی آل پہ درود کیوں؟ جواب ملے گا اگر نماز کی کمی دور کرنا ہے تو مصطفیٰ پہ درود پر، اور درود مصطفیٰ کو بارگاہ مصطفیٰ میں اگر قبول کروانا ہے تو آل مصطفیٰ پہ درود پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ توجہ ہے اور آگے بڑھوں۔ میں یہ بھی تو بتا دوں حسین کی شان جیسے سنی بیان کرتے ہیں کسی کا باپ بھی بیان نہیں کر سکتا، یہ ہمارا حق ہے، ہم ہیں حسین کے۔ کربلا میں 72 نے قربانیاں پیش کی تھی، ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ، ان کی محبت ہماری محبت ملتی ہے، اور جنہوں نے یزیدیت کی طرف اپنا رجحان رکھا تھا ان سے نہ ہمارا کل کوئی رشتہ ہے، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتا۔ کتنے ہی چاہو یزید کو صاف ستھرا امیر المومنین ثابت کرو، لیکن سنی اس کو امیر المومنین نہیں مانے گا، اس لیے کہ امام حسین کے دور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات کوئی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا ابھی، لیکن ایک بات بتا دوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے، اس لیے سرکار علیہ السلام نے دین و سنیت کی پہچان بتائی ہے، ذرا سمجھ کے جائیے گا۔ نہ اہل بیت کو صرف اہل بیت کو ماننے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، نہ صرف اہل صحابہ کو ماننے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ آقا کریم کی حدیث پاک سنیے، اور حدیث کے روایت کرنے بھی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتاب کا نام بھی نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب احیاء المیت بے فضائل اہل البیت، مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء اساس
لکل شیء اساس و اساس الاسلامی حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و حب اہل بیتہ. مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں. آپ یہ دیوار دیکھ رہے ہیں، اس دیوار کو آپ دیکھیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نیچے زمین میں ہے. اگر بنیاد گر جائے تو یہ دیوار بھی باقی نہیں رہے گی. یہ ممبر لگا ہوا ہے، اس ممبر کے اندر آپ دیکھیں چاروں طرف 4 پلر ہے. اگر ایک پلر بھی ٹوٹ جائے نیچے گر جائے گا، ممبر باقی نہیں رہے گا. پتہ چلا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. سرکار نے معقول کو محسوس کے ذریعے سمجھا دیا. سرکار نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے. اے مدینے کے تاجدار، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حب اصحاب النبی. پہلی بنیاد یہ ہے نبی کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے. یار بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. پس مردہ ہو کر نہیں، اس لیے کہ ہم تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ زندہ رہیں گے. یہ ہماری خصوصیت ہے. آقا کریم فرماتے ہیں انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی یوم یبعث. مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں جب ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو، اس کی سول کو، اس کی آتما کو پرندے کی شکل دے دیتا ہے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا یہ پرندہ تمہارے دنیا کے درختوں میں نہیں رہتا بلکہ جنت کے درختوں میں رہا کرتا ہے. اے آقا کب تک رہتا ہے؟ فرمایا جب تک قیامت آئے گی نہیں ایمان والے کی روح جنت سے جائے گی نہیں. ایسے ڈھیلی آواز نکلے گی تب کیسے کام چلے؟ برادری ہی اگر کمزور ہو جائے تو پھر پبلک کیا کرے گی؟ توجہ ہے؟ ہاں، جن کو نیند آ رہی ہے ان کو بتا دیجیے. جی جی توجہ ہے آپ کی؟ جی. سرکار نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرنا. پہلی بنیاد کیا؟ جلدی بولو. مصطفیٰ کے سارے، اونچا بولو بھائی، مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرنا، یہ پہلی بنیاد. وحب اہل بیتی، اور مصطفیٰ کے سارے گھر والوں سے پیار کرنا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے سارے گھر والوں سے پیار کرنا. اب آئیے 2 جز ہے یہاں پر اسلام اور سنیت کے. پہلا ہے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرنا اور دوسرا ہے مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنا. تو پہلے آل مصطفیٰ کی بات کر لیتے ہیں. حالانکہ ترتیب پہلے صحابہ کی ہے لیکن موقع چل رہا ہے اس مناسبت سے آل مصطفیٰ کی بات کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اہل بیت کی بات آئی، قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی آپ کے ذہن میں ہے، ذہن و دماغ کو حاضر کیجیے گا. اللہ نے اہل بیت کو مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ 5 چیزوں میں شریک کر لیا ہے اور شریک فرما دیا ہے. توجہ کرنا. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کو دیکھو اور ادھر مصطفیٰ کریم کو دیکھو اور ادھر اہل بیت کو دیکھو. نبی علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے نماز کے اندر نبی پہ سلام رکھ دیا. ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. یہاں جب باری آئی مصطفیٰ کی آل پر تو قرآن کی آیت بولی سلام علی الیاسین. اب اس کی 2 تفسیریں ملتی ہے. پہلی تفسیر یہ ہے الیاسین سے مراد حضرت الیاس ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پر الیاسین سے مراد آل محمد بولے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ادھر دیکھیں مصطفیٰ کی باری آئی نماز میں سلام رکھا گیا اور ادھر مصطفیٰ کی آل کی باری آئی تو مصطفیٰ کی آل پہ سلام رکھا گیا. ایک بات ہو گئی. اب نماز میں آگے بڑھے. ادھر مصطفیٰ پہ درود ہے اللہم صلی علی محمد، ادھر مصطفیٰ کی آل پر درود ہے وعلی آل محمد. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز اور سمجھئے، مصطفیٰ کریم کے لیے صدقہ لینا حرام تھا، ادھر مصطفیٰ کی آل کے لیے بھی صدقہ حرام ہو گیا. ہم نے کہا حرام کیوں ہے؟ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں بزرگوں نے فرمایا انہا اوساخ الاموال، اس لیے کہ صدقے مالوں کا میل کچیل ہوتے ہیں اور نبی پاک ہے، نبی کی آل بھی پاک ہے. ان پاک ذاتوں کے لیے ناپاک چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے. پہلی چیز نبی پہ سلام آل پہ سلام، دوسری چیز نبی پہ درود آل پہ درود، تیسری چیز نبی کے لیے صدقہ حرام، نبی کی آل کے لیے صدقہ حرام. اور چوتھی چیز میں آئیے گا آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا توجہ فرمانا. میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے طاہر کہا اور کیا کہا؟ یا طاہرو یا طاہرو. اللہ نے جب نبی سے خطاب کیا تو فرمایا یا طاہر، اے میرے پاکیزہ نبی، اے میرے پاکیزہ نبی. اور جب نبی کی آل کی باری آئی تو قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنہم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ ادھر نبی بھی طاہر ہے، نبی کی آل بھی طاہر ہے، اور پانچویں بات سنیے گا، نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ادھر نبی کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور جب اہل بیت کی باری آئی تو قرآن بولا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، اگر چاہتا ہوں تو اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا سنیو قربان جاؤ، نبی کے لیے سلام ہے، نبی کی آل کے لیے سلام، نبی کے لیے درود، آل مصطفیٰ کے لیے درود، نبی کے لیے صدقہ حرام، آل مصطفیٰ کے لیے صدقہ حرام، نبی بھی طاہر، آل مصطفیٰ بھی طاہر، آقا کریم کی محبت لازم، اہل بیت کی بھی محبت لازم۔ رسول کریم علیہ السلام کے عاشق امام احمد رضا خان کہنے لگے اے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات سنیے، زیادہ وقت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سنیے گا ذرا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، حضور یہ بتائیے کن کی محبت ہمارے لیے لازم ہے، قرآن کی آیت میں کہا گیا؟ میرے نبی نے فرمایا ہم علی و فاطمۃ و بناہما، پہلا علی، دوسری فاطمہ، تیسرے حسن، چوتھے حسین۔ اب ایک دن میرے نبی نے حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا، مبارک چادر لے لی اور چادر کو نبی علیہ السلام نے اڑا دیا۔ کس کو اڑایا؟ علی کو اڑایا، فاطمہ کو اڑایا، حسن کو اڑایا، حسین کو اڑایا۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں چادر اڑائی ہے، اب پیچھے پلٹ کے جائیے، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یار پیار سے بول تو صحیح سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا، اشارہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں تاکہ رافضیت کے پیٹ کے اندر پوری طریقے سے پانی پیدا ہو جائے اور پتا چل جائے ہم صرف اہل بیت ہی کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم تو مصطفیٰ کی ازواج کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے لیے آج کا رافضی چیخ کے کہتا ہے امیر معاویہ نے گڈھے میں ڈال کے ان کو معاذ اللہ مار دیا تھا۔ ہم نے کہا ابے کمبختو کب تک جھوٹ بولتے رہو گے؟ رات بھی میں رد رافضیت کر رہا تھا اور چاروں طرف سے رافضیوں کے گھر تھے، میں نے ایک ہی جملہ بولا تھا ابے کبھی رونے دھونے سے فرصت مل جائے تو مصطفیٰ کی حدیثیں بھی پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں کچھ سمجھ میں آ جائے۔ توجہ فرمائیے گا، کون عائشہ صدیقہ ہے؟ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے ملنے کے لیے آئے، میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس سے کہنے میں نہیں ملوں گی۔ کہا کیوں نہیں ملیں گی؟ فرمایا انی اجد غما و کربا و انی مشفقۃ مما اخاف علیہ۔ فرمایا سنو آج مجھے قیامت کی سختیوں کی یاد آ گئی ہے، جہنم کی آگ کی یاد مجھے ستا رہی ہے، اس لیے آج نہیں ملوں گی۔ عبداللہ ابن عباس بھی بسد ہو گئے، کہنے لگے میں بھی آج ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اسرار پیغام دیکھا، فوراً اجازت دے دی۔ اندر آئے عبداللہ ابن عباس، کہنے لگے ام المومنین منع کیوں کیا؟ کہنے لگی انی اجد غما و کربا و انی مشفقۃ مما اخاف علیہ، آج مجھے جہنم کی یاد آئی تھی اس لیے میں رنج و غم میں تھی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے پہ تبسم ریزیا ہے۔ آپ نے فرمایا غم کیوں کرتی ہو؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشہ زوجی فی الدنیا فعائشہ زوجی فی الجنہ۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں غم مت کیجئے، آپ کو جہنم کی آگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سرکار نے فرمایا ہے عائشہ جس طرح دنیا میں میری بیوی ہے کل قیامت کے بعد جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ پولیس پرشاسن روکے گا تم کب تک؟ توجہ ہے، غور فرما رہے؟
اب اگلا جملہ اسٹیٹمنٹ عبداللہ ابن عباس کا، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ اکرم علی اللہ من ان یزوجہ جمرۃ من جمر جہنم، فرمایا عائشہ صدیقہ آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور آگے کہا میرا وجدان کہتا ہے نبی اللہ کی بارگاہ میں اتنے معظم و مکرم ہیں، سرکار علیہ السلام سے رب نے خود کہا تھا نا ما خلقت خلقا اکرم علی من، محبوب میں نے تجھ سے زیادہ عزت والی مخلوق دنیا میں پیدا ہی نہیں کی۔ تب بریلی کا امام کہنے لگا زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ توجہ فرمائیے گا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میری ماں سے، آپ کی ماں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنا اسٹیٹمنٹ، اپنا انڈیا، اپنا نظریہ ظاہر کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں اس سے زیادہ معظم و مکرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کے نکاح میں کسی جہنمی عورت کو دے ہی نہیں سکتا، اس لیے آپ جنتی ہے۔ محبت سے بولو یار سبحان اللہ، ان جملوں پہ تو سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ بس مردہ لوگوں کے درمیان بات کرنا شہزاد کا کام نہیں ہے۔ میں نے جملہ بہت پہلے بولا تھا، اگر 1947 میں ہوتا اور میرا نام تاریخ میں آتا تو الحمدللہ مجھے انقلابی خطیب کہا جاتا۔ میں ہنگامہ آرائی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے امام نے کہہ دیا ہے زندہ رہو تو ایسے رہو، کیوں رضا آج کلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، واہ واہ، کیا بات ہے، واہ۔ اب اگلا جملہ سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ، اور ادھر دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے چادر میں لیا ہے، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو لیا ہے، حسنین کریمین کو لیا ہے۔ اب یہاں ایک جملے پہ بار بار غور دلا رہا ہوں، چادر اوڑی نہیں سرکار نے اڑائی ہے۔ اب آؤ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں، فرماتی ہے ایک دن مدینے کے تاجدار قبرستان تشریف لے گئے، میں نے مصطفیٰ کی چادر مبارک کو اپنی اوڑھنی بنا لیا، نبی نے کہا نہیں تھا اوڑھ لو، ام المومنین نے اپنے ارادے سے اوڑھ لیا۔ سرکار علیہ السلام کی زوجہ ہے، شوہر کا مال ہے، بیوی استعمال کر ہی لیتی ہے، آپ نے مبارک چادر کو اوڑھا۔ حضرت علامہ جاوید صاحب ذرا توجہ چاہوں گا، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک چادر کو اوڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی نظر پڑی آسمان کی طرف، کیا دیکھتی ہے؟ موسلا دھار بارش، موسلا دھار بارش، بارش پہ بارش، بارش پہ بارش۔ اتنے میں مدینے کے تاجدار آ گئے، ام المومنین نے نبی کی ریش مبارک کو چھوا، آپ کے سینے پہ ہاتھ لگایا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ نبی تو جانتے تھے مگر پھر بھی سوال کیا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور ابھی تو مبارک بارش ہو رہی تھی، آپ کے جسم پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں، موسلا دھار بارش سے قبرستان سے آپ واپس ہو رہے ہیں لیکن آپ کے جسم پر بارش کا قطرہ نہیں ہے، نبی کے چہرے پر تبسم ریزیاں ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اوڑھا کیا ہے؟ آمدم برسرے مطلب سید صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، نسب ان کا اعلیٰ ہے، ویسے تو میرے شاگرد ہیں، یہ اگر مجھے اپنا استاد مان لیتے۔ آج کل تو مسئلہ بہت دشوار ہو گیا ہے، لیکن سید صاحب بڑے سیدھے آدمی ہے نا، آپ لوگ تصدیق تو کریں گے نا؟ ہاں، کچھ مسائل ہو تو ان کو چھوڑیے گا، لیکن ویسے سیدھے ہیں، کیونکہ میرے تو مجرب ہے، نیک آدمی ہے۔ ہاں تو آپ بول دیجئے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت، اور آپ سب کے صدقے میں اللہ مجھے بھی سلامت ہے۔ توجہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے میرے نبی نے کہا اوڑھا کیا ہے؟ کہ حضور آپ کی مبارک چادر اوڑھی ہے۔ میرے نبی کے عربی جملے سنیے گا، فرمایا بِذَالِكَ ارتفع الغطاء عن بصرك ورأتي مطر عالم الغیب۔ اے عائشہ، یہ آسمان دنیا کی بارش نہیں ہے، تو نے نبی کی چادر کو اوڑھا ہے، اللہ نے تیری نظروں سے پردے ہٹا دیے ہیں، اور تو نے عالم غیب میں ہونے والی رحمت کی بارش کے جلوے دیکھ لیے ہیں۔
ये कौन सी चादर है? मेरे नबी की मुबारक चादर है। हजरत आयशा सिद्दीका ओढ़ ले, अल्लाह ताला उनकी नजरों से पर्दे हटा दे, वो आलमे खैब में होने वाली बारिश के जलवे देख ले। मेरी माँ ने खाली ओढ़ ली थी, मेरी माँ ने अपनी तरफ से ओढ़ा था, लेकिन यहाँ नबी ने अली को बुलाया है, फातिमा को बुलाया है, हसन को बुलाया है, हुसैन को बुलाया है। उधर नबी की चादर ओढ़ी है, इधर मदीने का ताजदार चादर उड़ा रहा है और उड़ा के दुआ करता है, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती अज़िब अन्हुम अर्रिस्सा व ताहिरहुम तथीरा। अब सुन्नी कहेगा हजरत आयशा ने ओढ़ी, आलमे गैब के होने वाली बारिश के जलवे नजर आने लगे। हजरत अली ने क्या देखा, फातिमा ने क्या देखा, हसन ने क्या देखा? वहां ओढ़ी है, इधर उड़ाई है, वहां सरकार नहीं थे, कब्रिस्तान थे, यहाँ नबी तो मौजूद है, चादर उड़ा रहे हैं। मैंने कहा यार मुझसे क्या पूछता है, ये मुस्तफा से पूछ तुमने दिखाया क्या है, या अली से पूछ तुमने देखा क्या है। ये तो दिखाने वाला जानता है, देखने वाला जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या अली, या अली, वाह। तवज्जो है, अहले सुन्नत वल जमात दो चीजें, एक है निस्बत, एक है नसब। मैं दोनों को क्लियर कर देता। मेरे मेजबान इधर कहां देख रहे हो? मेहमान की तरफ देखो। फलियुकरिमिल दैफ, सरकार फरमाते हैं जो अल्लाह क़यामत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको। और रिस्पेक्ट सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, उसकी हर तरह से दिलजोई करना ये रिस्पेक्ट में आता है, सम्मान में आता है ना। संपूर्ण सम्मान मुझे जो है आप प्रदान कीजिए ताकि मैं यहां से जाऊं तो बहुत प्रसन्न होकर के जाऊं। तवज्जो है ना आपकी? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन आप जानते हैं, गौर फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों दो चीजें हैं, एक है निस्बत, एक है नसब, एक है निस्बत, एक है नसब। तवज्जो है ना? निस्बत और नसब में फर्क समझिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम के खून से जो पैदा हुए हैं उनके पास है नसब, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जो उम्मती है, नबी पे ईमान लेकर के आए हैं, उनको है निस्बत। लेकिन क्या मकाम है इमाम अली मकाम का रदी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत का? आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इन दोनों को दो चीजें हासिल है, निस्बत भी हासिल है, नसब भी हासिल है। निस्बत ऐसे के नबी के उम्मती, नसब ऐसे के मुस्तफ़ा के बेटे। अब तवज्जो फरमाइएगा, अभी निस्बत का कमाल देखे, फिर नसब की तरफ आता हूँ। निस्बत देखे, आला हजरत अपनी किताब मतलउल कमरैन फी इबानत सबकतिल उमरैन में बड़े प्यारे अंदाज से तहरीर फरमाते हैं। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में एक कुरैशी गुलाम आया, सरकार का खूने हजामत रखा है। हजामत ये नहीं दाढ़ी की सेटिंग करा लेना, अपनी मूछें सेट करा लेना, इसको लोग कहते हैं हजामत करवा के आए हैं। मैंने कहा ये हजामत नहीं, अरबी में हजामत का उर्दू में माना, अरबी में हजामत लफ्ज इस्तेमाल होता है, उर्दू में माना होता है चीरा लगवाना, खून निकलवाना। आका करीम अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, अपने चीरा शरीफ लगवा लिया करते थे। एक दिन मेरे नबी ने चीरा शरीफ लगवाया, आपका मुबारक खून बर्तन में रखा है। सहाबी रसूल आए, सरकार ने फरमाया ले जाओ। सहाबी ने देर नहीं की, सरकार का मुबारक खून पी लिया है। आका करीम अलैहिस्सलाम का जो मुबारक खून था उसको पी गए। आका करीम की बारगाह में आए, नबी को पता चला, सरकार ने ये नहीं फरमाया तुमने नापाक चीज को इस्तेमाल क्यों किया, सरकार ने ये नहीं कहा तुमने इसका इस्तेमाल क्यों किया। हमने कहा बदअकीदा वहाबी से इतना पूछ ले, अबे तेरा बदबूदार खून निकले तो वुजू भी टूट जाए, हालात भी बिगड़ जाए, गुस्ल भी अगर ज्यादा हालात दिगरगू हो जाए और कहीं और से निकल जाए तो फिर ऐसी सूरत में कुछ और भी हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा, वुजू भी चला जाए, हालत भी तेरी दिगरगू हो जाए, तेरे जिस्म से लगा हुआ खून अगर 1 दिरहम से ज्यादा लग जाए, 1 दिरहम के बराबर हो, तब भी धोने का हुक्म दे दिया जाए। हमने कहा ये तेरे खून की बात है जिसको नापाकी का हुक्म मिल रहा है, ये मदीने के ताजदार का खून है जिनका बोल शरीफ भी पाक है, बरात शरीफ भी पाक है, दम शरीफ भी पाक है। आका करीम का मुबारक खून सहाबी ने पी लिया, नसब नहीं है, निस्बत की बात कर रहा हूँ। सरकार का मुबारक खून पिया, आका ने इरशाद फरमाया इज़हब फ़क़द अहरस्ता नफ्सका मिनन नार, ए मेरे सहाबी खुशी बखुशी घर चले जाओ, इसलिए कि खून पीने के बाद तुमने खुद को जहन्नम की आग से महफूज कर लिया है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद,
زندہ باد اللہ یا رسول اللہ توجہ ہے، زندہ باد مبارک خون پی لیا اب اعلیٰ حضرت جیسا عاشق مصطفیٰ، عاشق اہل بیت، آپ کو لگتا ہے حدیث بیان کر کے خاموش ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے تبصراتی جملے دیے، غور کرو، جب نبی کا مبارک خون کوئی بندہ پی لے تو جہنم سے آزادی پا لے، تو جن کے رگوں پے میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے، ابھی فیصلہ سنیے گا، اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا جن کی رگوں میں، جن کے رگوں پے میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے ان کے غلاموں کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میں کیوں بتاؤں غوث آدم کا مرتبہ، مجھے دیکھ، تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت۔ ارے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبت کی بات آئی سیدی غوث پاک کی، تو نواسے کی نسبت پر اعلیٰ حضرت فخر کرے اور بڑے پیارے انداز سے کہے، دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ۔ ہم تو نسبت والے ہیں نا، بولو بولو، ہم نسبت والے ہیں۔ اب نسبت کی بات آ گئی، اس نسبت پر زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، نسب کی طرف آئیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، نبی کا نسب کتنا پاکیزہ ہے، توجہ کرنا، پہلے قرآن کی آیت پڑھیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، برکاتی ٹوپی کے دولہ ذرا توجہ فرمائیے میری طرف، کیا کہا قرآن نے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ، تو قیامت کے دن تمہارے نسب باقی نہیں رہیں گے، تمہارے رشتے باقی نہیں رہیں گے، حالات دگرگو ہو جائیں گے۔ اب آیت کریمہ اتری، کچھ کے ذہن میں یہ خیال آیا انساب نسب کی جمع ہے، ہو سکتا ہے نبی کا نسب بھی قیامت کے دن ٹوٹ جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلال حبشی سے کہا، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب مطلع القمرین میں موجود ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بلال نماز کے لیے ندا دو۔ نماز کی اذان دی گئی، آقا کریم نے نماز پڑھائی، مصلی سے آپ منبر پر آئے اور میرے سرکار نے صحابہ سے فرمایا، ما بالو اقوام یزعمون ان قرابتی لا تنفع کل سبب و نسب تنقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی فانها موصولۃ فی الدنیا والآخرہ۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، نبی کی قرابت کام نہیں آئے گی۔ ارے کیا ہو گیا انہیں جو یہ کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سور پھونکی جائے گی تو رشتے فلا انصابہ، تو یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، رشتے کام نہ آئیں گے۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ میری قرابت کام نہیں آئے گی؟ فرمایا سنو، کلو سبب و نسب تنقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر رشتہ، ہر نسب، ہر رشتہ، سبب سے مراد رشتہ ہے، ہر رشتہ، ہر نسب قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن فرمایا الا سببی و نسبی، لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ یار مردگی مت دکھائیے، بولیے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ اتنی تو اللہ نے سوچ دی ہے نا کہ کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے۔ سرکار نے فرمایا الا سببی و نسبی، مگر میرا رشتہ اور میرا نسب باقی رہے گا۔ ہم نے کہا آقا کیوں؟ فرمایا فإنها موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، اس لیے کہ میرا رشتہ اور میرا نسب دنیا میں بھی جڑا ہے، آخرت میں بھی جڑا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صرف نسب پر تھوڑی سی بات اور سنیں، قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ نے 16ویں پارے میں پڑھی ہوگی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ، دو غلام، دو بچے تھے، یتیم تھے، حضرت خضر حضرت موسیٰ کا بستی سے۔ ذرا دھیان دینا بھائی، دائیں بائیں توجہ ہو تو تقریر ختم کر دوں گا، میں تو رات پھر 1.25 گھنٹے بول کے آیا اور مجھے کل پھر بولنا ہے۔ گلزار ملت بھی ہیں اور میں بھی ہوں، کل مجھے بریلی شریف میں ہی رہنا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور رات بھی بریلی شریف کے پاس میں ہی تھا۔ اس سال میں نے کوشش یہ کی ہے کہ سب علاقے کی باتیں کی جائیں۔ میرے قائد نے ایک دن فرمایا، مولانا باہر ہی جاتے رہو گے، علاقہ بھی پیاسا ہے۔ حکمت دیکھیے گا،
दोनों चीजें हो गई ना, बाहर जाऊंगा तो तालीम में नुकसान होगा, तो ये भी फरमा दिया। और दूसरी बात, वाकयातन इलाका बड़ा प्यासा था। कई उलमा, कई खुतबा ने मुझसे कहा, यहाँ के लोग कहते हैं जब मौलाना शहजाद को पूछो तो कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक महाराष्ट्र, इधर उधर बाहर, हमें तारीख देते ही नहीं है। तो हुजूर कायदे मिल्लत ने जब इतना फरमाया तो पिछली साल से मैंने भी ऐद कर लिया। मैंने कहा हजरत बुलाए गए जब ही तो जाऊंगा। फरमाया इरादा तो करो, अल्लाह बरकतें देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें मिल रही हैं। अब तो ऐसा लगता है कि इलाके से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है और रब का करम है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि काम भी हो रहा है। अल्लाह मुझसे काम ले ले, मगर काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। तवज्जो फरमाइएगा, नसब की बात चल रही है। हजरत मूसा, हजरत खिज़र का वाक़या आपने सुना होगा। एक बस्ती से गुजरे, खाने के लिए कहा अबौ अन युदय्यिफूहुमा, उन्होंने कहा खाना नहीं खिलाएंगे, मेहमान नहीं बनाएंगे। आगे बढ़े, हजरत खिज़र ने देखा दीवार टिक रही थी, आपने उसको सीधा कर दिया। जब सीधा किया फ़अक़ामहू, आपने सीधा कर दिया। जब सीधा किया तो हजरत मूसा ने कहा तुमने सीधा क्यों किया? कहा कि सुनिए, व अम्मल जदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व काना तहतहू कन्ज़ुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। कहा यह दीवार तो यतीम बच्चों की थी, इनके नीचे खजाना था, गिर जाती खजाना खत्म, लोग लूट के ले जाते। और उसके बाद इन बच्चों की परवरिश कैसे होती, इनको किस तरीके से आगे चल के आसानी मिलती। हजरत खिज़र ने कहा मैंने इसलिए कर दिया। दीवार को सीधा किया क्यों? का इसलिए किया कि इनका दादा नेक था। बस इस जुमले को मैं समझाना चाहता, इनका दादा नेक था। अब एक यहूदी खड़ा हो गया और कहने लगा मौलाना जावेद साहब बड़की बड़की बातें करते हो, आओ मेरे एक ठो सवाल का जवाब दो। बोले क्या जवाब है, क्या सवाल है? बोले सवाल ये है, तुम्हारे नबी से मेरा नबी अफजल। अब ये भी हिल के रह गए, बेवकूफ कैसी बातें करता है। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, और आला हजरत को पढ़ा है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। सुभान अल्लाह, हमारा नबी। इन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, अल्लाह ने अफजलुल अंबिया अगर बनाया है। कहने लगे पूरी किताब पढ़ के आया हूँ, तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन। तू कैसे कह रहा है? मेरे जहन में हदीस का टुकड़ा भी है। अब अलैसा आतैतुका अफजला मिन ज़ालिका कुल्ली फला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माइया। कहा कि अल्लाह ने खुद फरमाया था मेरे महबूब आदम से लेकर ईसा तक जिसको मैंने जो खूबियां अता फरमाई उससे बेहतर तुम्हें अता फरमाई है। तो नबी अफजलुल बशर है, नबी अफजलुल अंबिया है, नबी अफजलुल मुरसलीन है। तू कैसे कहता है? उसने कहा सटीक मैं आपको दलील दे रहा हूं, अगर मेरे पास तर्क हो तो कबूल कीजिएगा। बोले क्या है बता। तो कहने लगा बताओ तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा बच्चा है, तुम्हारे नबी की उम्मत में ऐसे यतीम बच्चे हैं कि जिनकी दीवार को सीधा करके उनके खजाने की सुरक्षा की गई हो, हिफाजत की गई हो, और की इसलिए गई हो कि 14 पुश्तों पहले उनका दादा नेक था, तो दादा के तकवे ने 14 पुश्तों के बाद उनके पोतों को फायदा पहुंचाया हो। अब मौलाना जावेद थोड़ी देर सोचने लगे, थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब नहीं आया। तो मिसाल के तौर पर सपोज कर लीजिए, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, फूल लगा के कहने लगे मुफ्ती साहब एक आदमी इस तरह मुझे कह रहा है। मैंने कहा देर ना कीजिए, मतलउल कमरान उठाइए, जवाब लेकर जाइए। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत ईसा अलैहिस हजरत मूसा की उम्मत में 2 यतीम बच्चे हैं, दीवार को सीधा करके खजाना बचाया गया। क्यों बचाया गया? इसलिए कि तकवा दादा का खजाना इधर पोतों का बच रहा है, उधर तकवा दादा का है, खजाना पोतों का बच रहा है। यानी दादा के तकवे ने यहाँ क्या बचा दिया? पोतों का खजाना बचा दिया। सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा है, बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, और अभी इन्होंने जो बातें कही है उसको भी पूरी तरह क्लियर करूंगा, ताकि कल कोई ये ना कहे कि शहजाद बैठा था, ताजिए पे बात हो गई, ये गूंगा बना बैठा रहा। शहजाद की ये आदत ही नहीं है, अपना हो के पराया हो, हक बात बोल के जाता हूं, और अगर डाउट हो तो उसको क्लियर करके जाता हूं, ताकि कोई बिला वजह किसी से बदगुमान ना हो जाए। हालांकि बहुत सी बात सैयद साहब ने क्लियर कर दी है, लेकिन इधर तवज्जो फरमाए। उसने कहा कौमे बने इसराइल में 2 यतीम बच्चों की दीवार को सीधा करके उनके दादा का तकवा काम आया, खजाना बचाया गया। इन्होंने कहा नादान अभी
जवाब देते हैं। सरकार ने फरमाया इल्ला फातिमता अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाहु व ज़ुर्रियतहा अलन नारी। फरमाया फातिमा ने तकवा इख्तियार किया, पाक दामनी की, तकवा इख्तियार किया, तहारत का पासो लिहाज रखा। तहारत फातिमा की है, तकवा फातिमा का है, परहेजगारी फातिमा की है, नेकी फातिमा की है, सलाह फातिमा की है, फला फातिमा की है। लेकिन आका फरमा रहे हैं फातिमा के तकवे का कमाल ये है, अल्लाह ने फातिमा को, फातिमा की औलाद को जहन्नम पे हराम कर दिया है। हमने कहा कौमे बनी इसराइल में दादा के तकवे ने सिर्फ खजाना बचाया है, वो भी 2 बच्चों का, और यहाँ मुस्तफा की बेटी के तकवे ने उसकी नस्ल को जहन्नम से बचा लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम गौसिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशा अच्छा एक बात और बताएं, यहाँ जितने बैठे हैं सब समझदार हैं। कोई ऐसा है जो आदमी ये कहे कि मेरा नसब मेरी बेटी से चलता है? सबका नसब लड़कों से चलता है, लड़की से नहीं चलता। अगर किसी के यहाँ 3-4 छो लड़की हो जाए तो वो फिक्र में रहता है, लगता है नस्ल खत्म हो जाएगी क्योंकि लड़का नहीं। दुआ करवाता होता है कि नहीं होता है? बोलो, ऊंचा बोलो। होता है ना? हमने का कुर्बान जाए, सरकार की 4 बेटियां हैं। रावजियों की तरह हम ये नहीं कहते एक बेटी है। मैंने कहा कयामत तक मर जाओगे जवाब नहीं मिलेगा। बताओ, कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका। महबूब कहिए आप अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से। सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। यक वचन नहीं है, बहुवचन है। वाहिद नहीं है, जमा है। और जब बनात जमा है तो पता चल गया मुस्तफ़ा की एक बेटी नहीं कई बेटियां हैं। और हुजूर के बेटे कितने हैं? पहले बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम अब्दुल्ला, तीसरे का नाम इब्राहिम। अब जरा गौर फरमाइएगा, पहले एक हदीस सुना दूं, इनका कमाल क्या है। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा से फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दन व जद्दतन व अम्मन व अम्मतन व खालन व खालतन व अबन व उम्मा। क्या तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बता दूं जिनका दादा बड़ा प्यारा, जिनका नाना बड़ा प्यारा है, नानी बड़ी प्यारी? क्या तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बताऊं जिनकी माँ बहुत प्यारी है, जिनका बाप बहुत प्यारा है, जिनका चचा बहुत प्यारा है, जिनकी फूफी बहुत प्यारी है, जिनकी खाला बहुत प्यारी है, और जिसके मामू बड़े प्यारे हैं? सरकार के सहाबा ने कहा क्यों नहीं? फरमाया होमल हसन वल हुसैन। वो दोनों हसन है और हुसैन है। कहा क्यों? अब मेरे नबी ने फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, उनके नाना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, व जद्दतुहुमा खदीजतो बिन्तो खुवैलिद, और फरमाया उनकी नानी खदीजा है, खदीजा है, खदीजा है, खदीजा है। आका करीम के दीवानों जरा तवज्जो फरमाना। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मुहुमा फातिमा बिन्तो रसूलिल्लाह, उनकी माँ फातिमा बिन्ते रसूलिल्लाह है। व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, और उनके बाप अली इब्न अबी तालिब है। व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, उनके चचा जाफर तैयार है। व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्तो अबी तालिब, और उनकी फूफी उम्मे हानी है। आगे फरमाया व खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, और उनके मामू कासिम इब्न रसूलिल्लाह है। और आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया व खालतुहुमा ज़ैनब व रुक़य्या, ज़ैनब व रुक़य्या व उम्मु कुलसूम बनातो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया उनकी खाला ज़ैनब है, उनकी खाला रुक़य्या है, उनकी खाला उम्मे कुलसूम है। ये सब नबी की बेटी है। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। कौन है? एक दिन मेरे नबी ने हजरत उम्मे कुलसूम की जब शादी हो गई तो मेरे नबी ने हजरत उसामा इब्ने ज़ैद से कहा ये रोटी है, जाओ देके आओ। उस्मान के घर चले जाओ। हजरत उस्मान गनी के घर गए, देखा हजरत उम्मे कुलसूम बैठी हुई हैं, नबी की लख्ते जिगर हजरत उस्मान गनी बैठे हैं। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कभी मेरी नजर पड़ती उस्मान के चेहरे पे, कभी पड़ती मुस्तफ़ा के लख्ते जिगर पर। उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था।
रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पलट के हजरत उसामा आए। मेरे नबी ने फरमाया दे आए? कहा कि जी। कहा मेरे नबी ने फरमाया क्या तुमने इनसे बेहतर कोई मियाँ बीवी और जोड़ा देखा है? हल राइता ज़ौजन खैरम मिनहुमा, क्या तुमने इन दोनों से बेहतर कोई जोड़ा देखा है? हजरत उसामा कहने लगे वल्लाह मैंने ऐसा जोड़ा नहीं देखा। मैंने कहा उस्मान गनी के खिलाफ बकवास करने वालों तवज्जो करो, कौन है उस्मान गनी? सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब पूछा गया उस्मान को ज़ुन्नूरैन क्यों कहते हैं तो जवाब मिला सुनो, लम यजमा बैना इब्नतै नबिय्यिन मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु आदम इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्माना। फरमाया इस रूए ज़मीन पर आदम से लेकर क़यामत तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ उस्मान गनी के अलावा कि जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां जमा हुई हो। अगर है तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। समझ गए? गौर फरमा रहे। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दतुहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। सरकार ने फरमाया उनका नाना भी जन्नती, उनका नाना भी जन्नती, उनकी नानी भी जन्नती, उनकी फूफी भी जन्नती, उनका चचा भी जन्नती, उनके बाप भी जन्नती, माँ भी जन्नती, और फरमाया उनके माबू भी जन्नती, उनकी खालाएं भी जन्नती, वो भी जन्नती जो उनसे मोहब्बत करे वो भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पलट के चलते हैं नसब की तरफ। सरकार की 4 बेटियां हैं, 3 बेटे। हजरत कासिम का इंतकाल, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल, हजरत इब्राहिम का इंतकाल। अबू लहब एंड कंपनी बड़ी खुश हुई, कहने लगी बुतेरा मोहम्मद, कहने लगी माअज़ अल्लाह के मुस्तफ़ा की नस्ल खत्म हो गई, अब चलेगी कैसे? लेकिन उस जालिम को यह पता नहीं था जो अल्लाह इब्राहिम को हुसैन के बदले लेने पर कादिर है, वो नस्ल को बाकी रखने पे भी। बेशक बेशक हक है। लेकिन सवाल जहन में आएगा कि नस्ल चलती है किससे? मर्दों से, लड़कों से। लेकिन यहाँ तो नबी अलैहिस्सलाम के 3 ही बेटे हैं, तीनों का इंतकाल हो गया। अब नबी अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक कैसे चलेगी? हमने कहा यहाँ निज़ाम कुदरत को अल्लाह ने चेंज कर दिया है, तब्दील फरमा दिया है। आदम अलैहिस्सलाम आए, बड़ी सात वाले हैं, लेकिन हजरत मुस्तफ़ा करीम सारे नबियों के सरदार हैं। इसलिए आका करीम ने खुद फरमाया है बहुत सारी खुसूसियात अल्लाह ने मुझे अता फरमाई जो मुझे अता की गई, मुझसे पेशतर औरों को नहीं दी गई। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो करना। सवाल तो अब भी जहन में है कि नबी के 3 बेटे, इंतकाल सबका हो गया, अब आका करीम की नस्ल कैसे चलेगी? रब की रहमत जोश में आती है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए। कुरान की आयत उतरती है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बुतिर कहा था ना, बतरुन का माना नस्ल बुरीदा होता है। आका करीम से रब ने फरमाया तुम कहो, महबूब से कहा ए महबूब हमने आपको खैर कसीर का मालिक बनाया, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए और कहिए इस बदबख्त से जो आपकी नस्ल पे हमला कर रहा है, कहिए तेरी शान ही नस्ल बुरीदा होना है। मोहम्मद की नस्ल तो कल भी बाकी थी, आज भी बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगी। लेकिन सवाल यह है नबी की औलाद नरीना औलाद चली गई, अल्लाह ने निजाम को बदल दिया और रब ने मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसको इमाम तबरानी ने अपनी मौजब के अंदर जिक्र फरमाया। सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसी की पुष्ट में रखा है, लेकिन मुस्तफ़ा की औलाद को अली की पुष्ट में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। अली की पुष्ट में रखा और फिर नस्ले मुस्तफ़ा चली तो ऐसी पाकीज़ा अंदाज में चलती रही और अल्लाह ने इस नस्ल को इतना कमाल अता फरमाया कि सरकार ने फरमाया मन सना इला अहदिम मिन अहली बैती यदन काफातुहु यौमल क़ियामा। मेरी नस्ल में से कोई किसी भी मेरे बच्चे के साथ अगर एहसान कर देगा, मैं क़यामत के दिन उसका पूरा पूरा बदला अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? ये मैं कोई मामूली बुजुर्ग की हदीस की रिवायत करदा हदीस नहीं सुना रहा हूँ, अरे इह्याउल मैत के हवाले से बोल रहा हूँ। तवज्जो है, गौर फरमा रहे।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन इरशाद फरमाया था ना, इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन। चूंकि करबला का वक्त गुजरा है ना अभी, इसलिए एक पॉइंट दे देता हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। अब अहले मिंबर जरा अपने होशो दिमाग और होशो खिरत को, अपने दिमाग को, अपनी अक्ल को हाजिर करें। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ अहले मिंबर से, थोड़ा इनका भी तो इम्तिहान लिया जाए। ये सो रहे हैं कि जाग रहे हैं पीछे वाले, ये मेरे अपने हैं ना, पहले इनको देखूं ताकि अक्ल को ये ना कहे अपनी बिरादरी से कुछ नहीं कह रहे थे, हमसे ही जबरदस्ती बुलवा रहे थे। हमने कहा एक बात बताइए, हुसैन ने करबला के मैदान में नो के नेजा पे कुरान पढ़ा क्यों? क्यों पढ़ा? तो सब कहेंगे इसलिए पढ़ा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सब बोलेंगे ना। मैंने भी एक शेर में अर्ज किया था, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। और एक शेर में मैंने अर्ज किया था, दस्ते हकरा दाश्तन जायज न शुद्दर दस्ते बद, ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार। समझ गया? अभी परसों पल्ले दिन का एक नया कलाम है, बल्कि फ्लाइट में आ रहा था तो 2-3 शेर मैंने और लिखे थे नए कलाम के, लेकिन एक पुराना जो अभी 2-3 दिन पहले मैंने लिखा है, उसमें एक शेर में मैंने अर्ज किया है, पैदा हुए हुजूर तो काबा भी झुक गया। पैदा हुए हुजूर तो काबा भी झुक गया, काबे का काबा बन गया रोजा हुजूर का। काबे का काबा बन गया रोजा हुजूर का, शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, जबकि है फजले रब से वो शैदा हुजूर का। तवज्जो फरमाइएगा जरा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा इधर आओ। आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इमाम आली मकाम का नेजा, नेजे पे सर रखा हुआ है। सब जानते हैं सर जिस्म से अलग हो गया, अब बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन आओ जरा तवज्जो फरमाए। सब कहेंगे इसलिए कि शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा रहता है। हमने कहा यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, लेकिन अब मैं दूसरे जाविये से आपको समझाना चाह रहा हूँ। इमाम आली मकाम का सर लो के नेजा पे बुलंद है, बॉडी कहीं पड़ी हुई है, आपका जिस्म नास कहीं रखा हुआ है और आपका सरे मुबारक नेजे पे है। आखिर कुरान की तिलावत क्यों कर रहा है? अजीज तवज्जो करना, मैं इसको दूसरे जाविये से समझाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैनी मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दी व इतरती अहलु बैती व लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहि हौजा फंजुरूनी फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा। अब तवज्जो फरमाना, मिसाल के तौर पर अगर मैं जयपुर आया था बाई कार, पिछली बार आया था इस बार ना सही, लेकिन अब मुझे जयपुर से बरेली जाना है। जनाबे मौलाना जावेद साहब कहने लगे, मुफ्ती साहब कल कहाँ जाएंगे? मैंने कहा शहरे मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ चला जाऊंगा। कहने लगे मुझे भी जाना है। मैंने कहा बैठ जाइए। गाड़ी में बैठे, सफर किया, जयपुर से निकले, पता नहीं कौन कौन से पुर आते रहे। ये मेरी गाड़ी से उतरे नहीं, ये मुझसे जुदा नहीं, मैं इनसे जुदा नहीं। आगे बड़े बदायूं आ गया, लेकिन ये वे वहां भी नहीं उतरे। जब बरेली आया, आला हजरत का दरबार आया, गाड़ी रुकी, मैं भी उतरा, ये भी उतर गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जयपुर से लेके बरेली तक सफर हुआ, लेकिन बीच में कहीं रुके नहीं, कहीं उतरे नहीं। आप कहेंगे उतर से कहते, चूंकि सफर बरेली तक था और सफर मुकम्मल नहीं, तो उतरने का कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा बात समझ में आ गई। सफर जहां तक होता है उतरा भी वहां जाया जाता है, सफर जहां मुकम्मल होता है वहां से एक पैसेंजर अलग चला जाता है, दूसरा अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है, बिला तशबीह व तमसील। सरकार फरमा रहे हैं, तुम मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अहले बैत और कुरान। मैंने कहा सरकार ये दोनों कहां तक चलेंगे? नबी ने फरमाया वलय तफर्रका, न कुरान अहले बैत से अलग होगा, न अहले बैत कुरान से अलग होंगे। हमने कहा सफर कहां तक है? सरकार ने कहा हत्ता यरिदा अलैयल हौजा, ये दोनों कल कयामत के दिन आके मुझसे हौजे कौसर पे मिलेंगे। हमने कहा सुन्नी गौर कर, लोके नेजा पे हुसैन कुरान पढ़ के दुनिया वालों को बता रहे थे, कटी हुई गर्दन को देख के धोखे में न पड़ जाना, हुसैन अब भी कुरान के साथ है, कुरान अब भी हुसैन के साथ है। इसलिए कि अभी सफर मुकम्मल नहीं हुआ है, यह सफर तो कल हौजे कौसर पे जाके मुकम्मल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, दारुल उलूम गौसिया, दारुल उलूम गौसिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बस इतना ही काफी है। तवज्जो है आपकी?
ہاں اتنا ہی کافی ہے. نہیں یہ اصل میں آگے بڑھانے کے لیے مت دیجیے. اچھا اللہ سلامت رکھے. اور سننا ہے جی 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 سبحان اللہ. سب کی سہایتا رہنی چاہیے. میں قانون کا بھی پاس و لحاظ کرتا ہوں. سمجھ گئے نا؟ ہاں اس لیے میں نے سید صاحب سے پہلے ہی پوچھ لیا. ہم ہمیشہ پرسکون ماحول میں ہی اپنا سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ملک سے وفاداری الحمدللہ. جی جی تاریخ کو پڑھیے 5 لاکھ علماء اہل سنت بھی اس وقت اپنی قربانی دے چکے تھے جب سے وہ غدر شروع ہوا. پورے 100 سال کا برس گزرا. لاشیں ان کی بھی تھی نا. علامہ فضل حق خیر آبادی ہی کا ایک فتویٰ تھا جس نے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا. کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا تھا. پھندے پہ چڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے. عنایت اللہ کاکوری بھی تھے. علامہ فضل حق خیر آبادی کے بیٹے جب پروانہ آزادی کا لے کر گئے تھے تو پتا چلا رنگون سے جب باہر کو آئے تو کیا دیکھا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا جنازہ آ رہا ہے. بیٹا ادھر آزادی کا پروانہ لے کے گیا, ادھر مجاہد آزادی کا جنازہ آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارا کمال دیکھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہمیں ہماری زمین میں انتقال کے بعد دفن کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, مٹی ہی میں لوٹائیں گے اور قیامت کے دن مٹی ہی سے اٹھائیں گے. تو جو انسان ہندوستان میں مرا یہی دفن ہوا. ظاہر سی بات ہے ہمارے شریعت میں ہے کہ بندہ جہاں مرنے کے بعد دفن ہونے والا ہوتا ہے فرشتے وہیں کی مٹی لاتے ہیں اور ماں کے رحم میں اسی نطفے سے گوندھ کر اسی سے بچے کی شکل بنتی ہے. تو اب جو انسان ہندوستان میں انتقال کر رہا ہے اور جو اس کا مدفن ہے مٹی بھی وہیں سے گئی. تو الحمدللہ رب العالمین ملک ہمارا ہے اور تھا اور رہے گا اور انشاءاللہ الرحمن اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہے اور دیتے رہیں گے. اور اس کی حفاظت و صیانت میں ہمارے علماء نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو 15 اگست میں بیان کرتے تھے, کرتے رہیں گے اور زمانے والوں کو بتائیں گے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اب توجہ فرمائیے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں بات آگے بڑھا رہا ہو. آقا علیہ السلام کے پاکیزہ اہل بیت کو دیکھیے گا. میرے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں گیا میری نظر پڑی جنت پر. کہاں پڑی؟ تو جنت کے کہاں پڑی؟ دروازے پر. انٹری تو دروازے سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں رأیت علی باب الجنت رأیت لیلۃ اسری علی باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفت اللہ وفاطمۃ خیارۃ اللہ وعلی باغزہم لعنت اللہ. تم بول دو سبحان اللہ. توجہ ہے. اہل سنت کا دماغ ہر حال میں کام کرتا ہے. جی جی توجہ ہے نا. حالانکہ سچی بات یہ ہے صرف 4 گھنٹے ہی آرام کیا ہے, باقی تو سفر ہی سفر. مگر شہزاد اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں کرتا ہے, اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر کے نہیں کرتا. بات سمجھ گیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جنت کے دروازے پر خدا کا نام, مصطفیٰ کا نام, علی حب اللہ. علی اللہ کا محبوب ہے. علی اللہ کا محبوب ہے. علی اللہ کا محبوب ہے. اونچا بولو. جنت کے دروازے پہ لکھا ہے. اگلا جملہ ہے الحسن والحسین صفوت اللہ. حسن و حسین اللہ کے پسندیدہ ہے. جنت کے دروازے پہ لکھا ہے وفاطمۃ خیارۃ اللہ. فاطمہ اللہ کی چنیدہ ہے. وَعَلَى بَاغِزِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ. ان سے نفرت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب رافضی تو چھوڑو, کچھ نیم رافضی اور کچھ حاسدین بریلی کہتے ہیں کہ بریلی والے اہل بیت سے پیاری نہیں کرتے. ایک پگلا گیا ہے وہاں کا ناگپور کا, کوئی جہانگیر اشرف ہے, بہت زیادہ پگلا گیا ہے. عالمگیر نہیں, وہ جہانگیر.
جہانگیر اشرف بہت پگلا گیا، اس کو دن و رات بس یہی کہ آج کا بریلی معیار حق نہیں۔ کل عرس نوری کی اگر لائیو تقریر سنی ہوگی تو میں نے جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا الحمدللہ کل بھی بریلی معیار حق تھا، آج بھی ہے اور رہے گا، اس لیے کہ اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس پر میں نے بہت سارے چیلنج کیے ہیں لیکن سب گونگے بیٹھے ہیں، یہاں سے لے کے ایران تک کسی کے اندر اتنا دم ہی نہیں ہے جو اس غلام کو جواب دے سکے۔ دے گا بھی کیسے؟ ابے ہم نے کہا تو اٹھا، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، تو نے کوئی شعر لکھا ہے جس کا مزاج یہ ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ؟ سبحان اللہ، واہ، سمجھ گئے؟ بولے بریلی کو مانتے ہو؟ وہ بھی یہ بھی کہہ رہا ہے، کہا کہ سرکار کہتے ہیں اہل بیت کو مانو، قرآن کو مانو، بریلی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہمیں مانو۔ ہم نے کہا ہم اسی لیے اعلیٰ حضرت کو منواتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جو اعلیٰ حضرت کو مان لے گا وہ کہے گا کیا بات رضا اس چمنستانی کی۔ سبحان اللہ، جو اعلیٰ حضرت کو مان لے گا وہ کہے گا انہیں جانا انہیں مانا، جو اعلیٰ حضرت کو مان لے گا وہ کہے گا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی، مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے نا امام احمد رضا خان اپنی ذات کو نہیں منواتا ہے، مصطفیٰ کی ذات کو منواتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے بڑھو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے پر میرا نام مصطفیٰ کریم کہتے ہیں، میرا نام خدا کا نام، علی کا نام، فاطمہ کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام۔ ہم نے کہا ہمیں پیاس لگ رہی تھی، راستے سے گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک گھر ہے، گھر کے دروازے پہ لکھا ہے رفیع منزل رفیع منزل۔ میں نے کہا یار مسلمان کا گھر ہے، داڑھی ٹوپی میں لگائے ہوئے ہوں، کسی اور کے پاس جاؤں کیا پتا کیا خیال ہو، لیکن یہاں رفیع لکھا ہے۔ تو گھر کے دروازے کو میں نے کھولا، اندر جانے لگا، جیسے ہی جانے لگا قاری شمشاد نے ہاتھ پکڑ لیا، مفتی صاحب غضب کر رہے ہو؟ میں نے کہا غضب کیا ہے، پیاس لگی ہے یار، گرمی کا موسم ہے، ڈگری 24 ڈگری 44 ڈگری ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کہا نہیں نہیں آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا رفیع نام لکھا ہے اس لیے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت ہمارے یو پی والوں کو بھی عقل سلیم عطا فرما دے اور ان کے اندر بھی صحیح مزاج پیدا ہو جائے۔ غور فرمائیے گا رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، جیسے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا میں نے کہا رفیع نام لکھا ہے اس لیے اندر جا رہا ہوں۔ بولے ایسے نہیں جایا جاتا، پہلے اجازت لیجئے، انومتی مل جائے تب پرویش کیجئے۔ میں نے کہا پھر کیا کیا ہے؟ بولے دروازہ کھٹکھٹائیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سید رفیع صاحب کا وجود سامنے آیا۔ میں نے کہا بریلی سے آیا ہوں، پیاس لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اندر آ جائیے۔ اب اجازت لے کے اندر چلا گیا، پیجئے گا مگر اس سے زیادہ مٹھاس میری بات میں ہے، اس کی مٹھاس میں کھونا نہیں، ادھر کی مٹھاس کو سامنے رکھنا۔ توجہ فرمائیے گا۔ میں نے کہا کیا کیا جائے؟ پیاس مجھے لگی تھی، دیکھیے سید صاحب خود ہی پینے لگے، اب کیسے جاؤں ان کے گھر پر؟ پتا چلے میں پیاسا بیٹھا رہوں، خود شراب ہو کر کے چلے جائے، اللہ سلامت رکھے۔ بس یوں ہی میں مزاحیہ گفتگو کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ کہا قاری شمشاد نے ارے حضرت ایسے نہیں، گھر والے کی انومتی اس کے بعد پرویش۔ میں نے کہا بڑا اچھا مسئلہ حل کر دیا، جب یہاں رفیع منزل لکھا ہو صرف پانی پینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹا کے گھر والے کی اجازت چاہیے، تو جنت کے دروازے پر نام مصطفیٰ کا ہے، علی کا ہے، فاطمہ کا ہے، حسن کا ہے، حسین کا ہے، پنجتن پاک کا ہے۔ ہم نے کہا محبت اس لیے کرتے ہیں چونکہ ہمیں معلوم ہے جنت اسی کو ملے گی جن کو ان کی اجازت مل جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ذکر شہید اعظم حسین کا دامن، حسین کا دامن، مدرسہ غوثیہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب اسلام کی دوسری بنیاد ہے حب، پہلی بنیاد ہے حب اصحاب النبی، حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرنا۔ جلدی بولو یار، حضور کے سارے جتنے بھی حضور کے کمپینینز ہیں، جتنے بھی متبعین ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، سب سے پیار کرنا، یہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور صحابہ کا کمال، ابھی طرح طرح کی باتیں فتنے اٹھتے رہتے ہیں نا، جیسے ابھی محرم شریف آتا ہے تو کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں پیلی بھیت کے، جن کو ڈھول بجانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ہم نے کہا نبی تو ڈھول کو ختم کرنے آئے تھے تو ڈھول بجانے میں لگا ہے، اسلام ان ساری چیزوں کا حکم ہی نہیں دیتا۔ بات سمجھ گئے؟
تو کچھ ایسے نکل جاتے ہیں، کچھ دہلی کی طرح نکل جاتے ہیں، دہلی والوں کی طرح کہتے ہیں کربلا کا واقعہ اتنا جھوٹا ہے، اتنا جھوٹا ہے۔ قاری شمشاد صاحب ہے نا، ان کا بھی علاج بہت ضروری ہے، توجہ ہے نا۔ اب 12ویں شریف آئے گی تو کچھ ایسے نکل جائیں گے جھنڈا لگانا ناجائز۔ ہم نے کہا بے تو گھر میں سب جھنڈے لگاتا رہے، نبی کے جھنڈے کی بات آئے تو بڑا پریشان ہے، پیسہ بھی تیرا نہیں، ہم لگا رہے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ رہی تو ثلاثت علام مضروبات، علما بالمشرقی وعلما بالمغربی وعلما علی ظہر الکعبہ۔ جب سرکار علیہ السلام کی ماں حضرت آمنہ نے 3 جھنڈے دیکھے تو ہم نے بھی لگا دی۔ تو طرح طرح کے لوگ نکلتے ہیں موسمی مینڈک کی طرح، برساتی مینڈک ہوتے ہیں نا، اور پورے سال اندر رہتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ نکل کے اعتراض کرتے ہیں، کوئی امام عالی مقام کی ذات پہ کرے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا۔ ابھی ایک صاحب نے کہہ دیا، ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو یہ رافضیوں نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی کے صحابہ میں بھی تو منافق ہیں، اور منافق تھے تو سرکار کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، حدیث پاک پیش کی گئی، قسم کھا کر کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کے عزت و جلال کی قسم، میں نے حدیث کا کوئی بھی مفہوم پڑھا نہیں تھا، لیکن رب کا احسان ہے جیسی حدیث آئی فوراً میں نے جواب دے دی، اور اس کے بعد پھر میں نے سرچ کیا جواب دینے کے کئی گھنٹوں کے بعد، تو جو فقیر نے بولا تھا امام نووی نے بھی وہی فرمایا۔ میں نے کہا اللہ کا کرم ہے، زبان سے جو جملہ نکلا اللہ نے بزرگوں کے اقوال سے میرے قول کی تائید فرمائی۔ حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کوئی دھوکہ نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا فیہم 8 لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ میرے سرکار نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق 8 ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے ہی نہیں، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نوکے میں گھس جائے، اور سوئی کے نوک میں اونٹ آ نہیں سکتا، اس لیے وہ جنت میں جا نہیں سکتے۔ اب رافضی کودنے لگے، دیکھو ہم کہہ رہے تھے نا امیر معاویہ کو کہ وہ منافق ہے، معاذ اللہ، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا 12 صحابہ، 12 اصحاب کے لیے آقا کریم نے علیہ السلام نے خود فرمایا۔ ہم نے کہا ظالم، حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے، بے عقلوں کو نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے، جناب مولانا جاوید صاحب سفر کر رہے تھے، برابر میں ایک اٹک پیجامہ آ گیا، وہابی غیر مقلد آ کے بیٹھ گیا، اس طرف سید صاحب بیٹھ گئے، 3 سواری تھی۔ اب جیسے ہی کسی سے کچھ ہوک تاک ہو گئی، اب انہوں نے حق بات بولی تھی، اس نے کیا کیا، ان کا ساتھ نہ دے کر ان کا اس سامنے والے کا ساتھ دینے لگا۔ اب سامنے والا کہتا ہے مولانا صاحب خاموش رہیے، تم غلط کہہ رہے ہو، اگر میری بات غلط ہے تو تمہارے پاس میں بیٹھنے والا تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ بولے یہ بھی تو ہماری بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب مولانا جاوید کہہ رہے ہیں یہ میرا ساتھی ہے ہی نہیں، کہا نہیں تمہارے ساتھ میں بیٹھا ہے، تمہاری شکل و صورت ہے، یہ انکار پہ انکار کر رہے ہیں۔ زمانہ کہہ رہا ہے انہی کا ساتھی ہے، چونکہ ان کے برابر میں بیٹھا تھا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، سرکار کے پاس بیٹھنے والے لفظ صاحب جس کا معنی ہوتا ہے صحبت اختیار کرنے والے، تو صحبت اختیار کرنے والوں میں اگر ایک طرف ابو بکر صدیق اکبر تھے تو دوسری جانب عبداللہ ابن ابی جیسے منافق بھی تھے۔ زمانے کی نظروں میں سب مسلمان تھے، لیکن یاد رکھو وہ مسلمان نہیں تھے جو نبی کی بارگاہ کی باتیں ادھر ادھر کرتے ہو، مسلمان تو ابو بکر تھے۔ تو سرکار نے فی اصحابی جو کہا وہ دنیا کے اعتبار سے چونکہ میرے پاس بیٹھتے ہیں اس لیے یہ میرے ساتھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن نبی نے کہہ دیا وہ ساتھی نہیں منافق۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، سرکار کا دور تھا اور آسان کر دیتا، ایک یہودی آیا، ایک منافق آیا، داڑھی ٹوپی سب کچھ، آنے کے بعد کہنے لگا وہ نہر کا جھگڑا، حضرت عمر نے کہا، حضرت سرکار نے فرمایا یہودی کے ہاں پہلے آئے گی، حالانکہ اس کا مذہب الگ تھا لیکن نبی انصاف فرماتے۔ حضور علیہ السلام تو نیائے کرنے والے، حضور نے فرمایا نا اس کا کھیت پہلے پڑتا ہے لہذا اس کا کھیت پہ پانی پہلے جائے گا تیرے کھیت میں۔ اب وہ سمجھ رہا تھا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بظاہر میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، حضور تو میری سی کہیں گے، مگر حضور علیہ السلام تو اس کی کہتے ہیں جو حق ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا فیصلہ نہیں مانوں گا، میں مثال دے رہا ہوں سمجھیے گا، اس نے کہا فیصلہ نہیں مانوں گا، کعب بن اشرف کے پاس چلو یا عمر فاروق اعظم۔ اس نے کہا بے عمر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس یہودی گیا اور یہ بھی چلا گیا منافق، سمجھ گیا نا، سجدے بھی کرتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ کہنے لگے حضرت عمر سے، یہودی نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے، نبی نے فیصلہ میرے حق میں دیا۔ بولے تیرے حق میں دیا؟ بولے حضرت عمر گئے، لائے اور سر قلم کر دیا۔
اب پورے مدینے میں خبر پھیل گئی، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ سرکار کے کان تک بات پہنچی تو میرے نبی نے فرمایا عمر کسی ایمان والے کو قتل کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن بولتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تم اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں نبی کو فیصل نہ مان لو۔ تو قرآن نے کہہ دیا وہ ایمان والا تھا ہی نہیں، نظروں میں مسلمان تھا مگر اسلام کے لبادہ اوڑھ کر وہ غداری کر رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کلیئر کر دیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یار، سمجھ میں آ گئی کہ آقا نے جن کو اصحاب کہا ہے پھر منافق بھی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی ہو یا دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے گئے۔ امام نووی نے فرمایا اَيْ يُنْسَبُونَ إِلَى صُحْبَتِي، وہ سب کے سب میری صحبت کی طرف منسوب ہوں گے لیکن حقیقت میں صحابی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ کے اختلاف کو دیکھ کر دنیا میں ایک قوم بہک گئی۔ جنگ صفین آئی، لوگ پریشان ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولنے لگے۔ کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے؟ بولو ہاں، آپ کے جے پور میں تو نہیں ہے؟ چل رہی ہے تو سنو، یزید سے ہماری صلح نہ کل تھی نہ آج ہے نہ کبھی ہوئی ہے، ورنہ ہو سکتی ہے۔ امیر معاویہ سے نہ کل جھگڑا تھا نہ آج جھگڑا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ سرکار نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین سے کہا تھا انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، اے علی و فاطمہ و حسن و حسین، تم جس سے صلح کر لو گے اس سے میں بھی صلح کر لوں گا، تم جس سے جنگ و اختلاف رکھو گے اس سے میں بھی اختلاف رکھوں گا۔ امام علی مقام کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کر صلح کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کی صلح مصطفیٰ کی صلح ہے، ان سے نبی بھی راضی ہے۔ اور امام علی مقام نے کربلا میں یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا، اس کا مطلب امام حسین نے یزید سے صلح نہیں کی۔ اس کے ساتھ امام علی مقام کا اختلاف تھا ہے، ہمارا بھی اختلاف تھا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات۔ اب اختلاف کی بات آتی ہے، کہتے حضرت علی کے مقابل جتنے آئے ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا صدقے جاوا تیری اس گندی فکر پر، ابے نادان کم سے کم سوچ تو لیا ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اہل منبر اس پر توجہ دے، بہت مضبوط دلیل دے رہا ہوں، ذہن میں بٹھا لیجئے گا، آپ کو کوئی بھی رافضی نیم رافضی کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عمر حدیث کے راوی ہے، سرکار فرماتے ہیں سألت ربی من بعدی ان اختلاف اصحابی، ایک دن میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا میرے بعد جو صحابہ کا اختلاف ہوگا اس کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، تیرا فرمان کیا ہے؟ سرکار کہہ رہے ہیں رب سے میں نے پوچھا اے میرے مولا یہ بتا میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، نبی تو جانتے تھے نا میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، تیرا کیا کہنا ہے؟ سرکار نے فرمایا فأوحى اللہ تبارک و تعالی الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم بعضها اقوى من بعض ولكل نور فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم كان عندي على هدى فلذلك قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ اب توجہ فرماؤ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں رب نے مجھ سے وحی فرمائی، مجھے وحی فرمائی اور کہا میرے محبوب تیرے جتنے صحابہ ہیں سب میری بارگاہ میں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی طرح۔ بعضها اقوى من بعض، آسمان کو بار بار دیکھنا، فرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو سعید وهو حسید۔ توجہ ہے، غور فرمانا، آسمان کو بار بار دیکھو، کبھی ثریا کی چمک نظر آئے گی، کبھی دوسرے ستارے کی۔ آپ جانتے ہیں ایک ستارے کی روشنی سب دوسرے سے زیادہ ہے، مگر وَلِكُلٍّ نور، کوئی ستارہ ایسا ہے جس میں روشنی نہ ہو؟ ارے بولو کوئی ستارہ ایسا ہے جس میں روشنی نہ ہو؟ ہے کوئی ستارہ؟ ارے کائے سوچ رہے ہو بھیا، یہ تو آنکھوں سے دیکھ کے بتانے والی چیز ہے، اس میں شک کر رہے ہو؟ کوئی ستارہ بغیر نور کا دیکھا ہے، بغیر چمک کا دیکھا، وہ ستارہ ہی کیسا جس میں چمک نہ ہو؟ سرکار نے مثال دے کے فرمایا میرے صحابہ، رب نے کہا
महबूब तेरे सहाबा मेरी बारगाह में आसमान के सितारों के सदा है, इन सितारों में एक की रोशनी दूसरे से ज्यादा होती है मगर कोई सितारा रोशनी से खाली नहीं, कोई सितारा रोशनी से खाली नहीं होता। अब तवज्जो फरमाइएगा, आगे मेरे नबी ने फरमाया फमन अखदा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिहिम, लिहाजा तेरे सहाबा में से जो इनमें इख्तिलाफ हुआ है, इन सब का इख्तिलाफ तबीयत की बुनियाद पर नहीं है, मेरी शरीयत की बुनियाद पर है, वो तो कुरान और हदीस से इज्तिहाद करते हैं। अब तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम से रब ने कहा मेरे महबूब तेरे सहाबा में से अगर कोई बात का उम्मती उनमें से किसी भी सहाबी के इख्तिलाफ पे अमल कर लेगा, मेरी बारगाह में गुमराह नहीं होगा, हिदायत पर होगा। इसीलिए तो नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसका दामन थाम लोगे हिदायत मिल जाएगी। अबे बहुत साफ साफ अंदाज में समझा था। कहने लगे हजरत अमीर मुआविया हजरत अली के दरमियान जंग हुई थी। मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले अली के मुकाबिल आ गए। मैंने कहा अच्छा, तुम ही दीन समझने वाले आए हो 1400 साल के बाद, बाकी तो हम जैसे लोग कुछ कर ही नहीं रहे। अब हम तुम्हें बताते हैं, किताब का नाम नोट करो, तारीख इब्ने असाकिर 59वीं जिल्द है, थोड़ी तवज्जो कीजिए। हाँ, गौर फरमा रहे, मसला क्लियर कर रहा हूं और आखिर में एक सनद दे करके जाऊंगा, सबसे पूछ लेना, कयामत तक जवाब दे दे उसका। सनद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, जिसने पूरा करबला देखा। तवज्जो फरमाना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का नाम सुना है? अरे सुना है, ढीले पड़ गए। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले, ऊंची आवाज में, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने, क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। बस 10-5 मिनट की गुफ्तगू और कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा बेदार हो जाएं तब मैं आपसे कुछ बात कर लूँ। अब तवज्जो फरमाइए कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया फरमाते एक दिन हम नबी की बारगाह में हैं, हजरत उमर भी बैठे हैं, अबू बकर भी बैठे हैं, उस्मान भी बैठे हैं, अमीर मुआविया भी बैठे हुए हैं। इद अकबला अली इब्न अबी तालिब, इतने में हसनैन के बाबा फातिमा ज़हरा के शौहर मुस्तफ़ा के दामाद चौथे खलीफा हजरत अली आ गए। जब हजरत अली आए तो मेरे नबी ने हजरत उस्मान से नहीं पूछा, अबू बकर से नहीं पूछा, उमर से नहीं पूछा, बल्कि हजरत अमीर मुआविया से कहा या अतुहिब्बु अलीयन या मुआविया, ए मुआविया तू मेरे अली से प्यार करता है? बोल बोल भाई बोल, आंखें खुल जाएंगी। सरकार ने किससे पूछा? अबू बकर से नहीं, उमर से नहीं, उस्मान से नहीं, मुआविया से पूछा। अमीर मुआविया से अतुहिब्बु अलिया, ए मुआविया क्या तू मेरे अली से प्यार करता है? हजरत मौलाए कायनात का जब नाम आया तो अमीर मुआविया ने कहा फवल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी लअहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, खुदा की कसम मैं अपनी जबान में, उर्दू जबान में, सलीस जबान में, आम फहम जबान में तर्जमा कर रहा हूँ हुब्बन शदीदा की ताबीर। फरमाया हजरत अमीर मुआविया ने, ए मेरे आका खुदा की कसम मैं अली से टूट के मोहब्बत करता हूँ। अब सरकार ने आगे फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैआ, फरमाया सुनो अनकरीब तुम दोनों के दरमियान जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी। किसने कहा? हजरत अमीर मुआविया ने पूछा फमा यकूनो बाद ज़ालिका, हुजूर उसके बाद क्या होगा?
میرے نبی نے فرمایا عفواللہ وغفرانہ والدخول الی الجنہ، اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی، جنت میں داخلہ ہوگا۔ ابے نبی نے سب کلیئر کر لیا، یہ پگلوا بیٹھے ہوئے ہیں اب تک جنگ صفین پہ ہی پڑے ہوئے۔ ابے نادانو، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے حضرت مولا کائنات معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ لا تکرہو امرت معاویہ فإن لکم لو فقدتموہ لرأیتم الرؤوس تندر عن کواہلها۔ میرے مولا کائنات شیر خدا علیہ المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امیر معاویہ کے لیے فرماتے تھے، اے لوگو، معاویہ کی گورنری سے چڑھنا نہیں، نفرت مت کرنا، ناپسند مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا تو بہت سارے سر اپنے تنوں سے جدا ہوتے نظر آئیں گے، چونکہ اللہ نے امیر معاویہ کو وہ دبدبہ عطا فرمایا۔ اور کتنا پیار تھا ان میں۔ پڑھیے البدایہ والنہایہ کو، حضرت امیر معاویہ کے جو فضائل بیان کی ہیں ابن کثیر نے، کہا ہے ملک روم کا بادشاہ جب جنگ صفین کا مسئلہ چل رہا تھا، رومی بادشاہ بڑھ گیا ادھر، کدھر؟ ملک شام کی طرف۔ حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا، آپ نے پورا خط لکھا اور فرمایا سن لَأَسْتَلِحَنَّ عَلَىٰ وَإِبْنُ أُمِّي، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میری اور علی کی جنگ چل رہی ہے، اس کو دیکھ کے دھوکہ مت کھانا، میں اور میرے چچا زاد بھائی علی ہم دونوں صلح کر لیں گے، تو نے تو ہمارے ملک کا ایک شہر لیا ہے، ہم تیرا بھارا ملک سے لے کر کے رہیں گے، اس لیے ہوش کے ناخون لینا۔ اس نے فوراً خط لکھ دیا ڈر کے مارے اور کہا کہ امیر معاویہ میں صلح کرتا ہوں، تمہارا شہر تمہارے حوالے، مجھے معاف کر۔ سمجھ گئے؟ آخری روایت سنا رہا ہوں سے، یہ سب بہت ہو گیا۔ بھوکا آدمی کب تک لڑے گا؟ شیر دہاڑتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے نا؟ اب دہاڑ لیا بہت، اب تھوڑا سا شکار بھی تو کرے گا نا۔ محبت سے ذرا بولو تو صحیح، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو اور بولو، اور پیار سے بولو۔ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں نا؟ امام زین العابدین کا نام سنا ہے؟ دینا نہ دے دیجیے، مجھے دے دیجیے، میں دیکھ لوں جلدی، پھر آپ نہ رہ جائیں کہیں۔ حضرت اچھا سید صاحب، یہ میرا ہی اعلان مجھ سے کروائیں گے تب ممال ہو گیا بھیا۔ اچھا ہم سے کروانا نہیں؟ اچھا بیٹھے تو میں سمجھا کہ شاید کچھ دے رہے ہیں۔ ہاں، اصل میں دینے لینے کا سلسلہ قائم رہتا ہے، جاری رہتا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سا سوال آیا ہے، جواب بھی دوں گا کہ نہیں، لیکن پتا چلا سوال نہیں ہے، محبتوں کا معال ہے۔ ہاں، اہل سنت کے لیے کمال ہے، بدعقیدہ کے لیے نرا وبال ہے۔ ہماری گفتگو سن کے بدعقیدہ خود بے حال ہے، سارے سنی بحال ہے۔ ارے بولو یار سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، مجھے مسجع مقفع عبارتوں میں بھی تقریر کرنا آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے پورے جملے سے ہی پورا ملک فتح کر لیا اور پوری زندگی اسی میں پیسے کما لیے، 50 ہزار ایک رات کے لے لیے، اور بس اسی پہ کمال ہے، جمال ہے، بحال ہے، بحال ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ سب لوگ، ہے نا؟ لیکن اللہ کا فضل ہے، میں اردو بول کر اپنے اردو کے ذریعے لوگوں کو جملوں میں پھنساتا نہیں ہوں، محبت کا جام پلاتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے کربلا دیکھا ہے، یعنی کربلا کا منظر دیکھا ہے۔ چلو انہی امام زین العابدین سے پوچھتے، آپ بتاؤ امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب ذرا جملوں پہ غور کرنا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کیف تقول فی معاویہ، اے امام زین العابدین حضرت سجاد یہ بتائیں آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوائی۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی یہ بتا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا۔ وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ،
फरमाया मैं उस अमीर मुआविया के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने सल्तनत व बादशाहत देकर अपनी जमीन का अमीर बना लिया था। वरदियहु कातिबन नबी की, उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको मेरे नाना जान ने, जिसको अल्लाह ने मेरे नाना जान के कातिबे वही के तौर पर पसंद फरमा लिया था। आगे आप कहते हैं इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया था काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। आपने फरमाया सुनो सुनो, अमीर मुआविया बड़े अक्लमंद थे, बड़े बुर्दवार थे, अमानतदार थे, समझदार थे। आगे हजरत अमीर मुआविया के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं गफ़रल्लाहु लिअबी अब्दुर्रहमान मुआवियता लअनल्लाहु मन यसलुबु। आपने फरमाया अल्लाह ताला अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए। अब उन जाहिलों से पूछना जो इमाम ज़ैनुल जो हजरत अमीर मुआविया को मुनाफिक कहकर माअज़ल्लाह उन पे हमला करते हैं, उनसे पूछना। एतराज इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे हो रहा है इसलिए कि हमारी शरीयत में किसी मुनाफिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करना जायज़ ही नहीं है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है नबी का लख्त जिगर जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है वो मुनाफिक हो ही नहीं सकता, और जो मुनाफिक हो उसके लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन मग़फ़िरत की दुआ कर ही नहीं सकते। आपने दुआ फरमाई, और इतना ही नहीं जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते थे उनके लिए आपने फरमा दिया वलअनल्लाहु मन यसलुबु, अल्लाह की लानत हो उनके लिए जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते। अच्छा, अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की बड़े समझदार आदमी। जिंदाबाद जिंदाबाद ताबा जिंदाबाद। अल्लामा जलालुद्दीन और हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी नहीं, वो तो पहले के, अल्लामा इब्ने हजर शाफई हैतमी मक्की, उन्होंने पूरी किताब लिखी है यार। इसका मतलब भौंकने वाले बहुत पहले से चले आ रहे हैं अमीर मुआविया के खिलाफ। उन्होंने किताब लिखी है तत्हीरुल जिनानी वल लिसान अन सल्बी मुआविया तबनी अबी सुफियान। सुभान अल्लाह तो बोल दो यार, किताब पे भी तो बोला जा सकता है। कभी कभी अच्छी किताबों के नाम जहन में आ जाते हैं तो बोल देता हूँ। किताब का नाम है तत्हीरुल जिनानी वल लिसान अन सल्बी मुआविया तबनी अबी सुफियान। बड़ी शानदार किताब है, जिनको अरबी आती है उनको पढ़ना चाहिए, ईमान ताज़ा हो जाए। वक्त नहीं है मेरे पास, बड़ी प्यारी प्यारी हदीसें आपने जिक्र फरमाई है, लेकिन अब वक्त नहीं है मेरे पास। तवज्जो फरमाना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा लानत हो उस पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता हो। नौजवानों, उस पर भी अल्लाह की लानत है जो अमीर मुआविया के खिलाफ स्टेटस लगाता है, वो भी भौंकता है। भौंकने की शक्ल इंसानों में एक ही थोड़ी होती है, जो आवाज करे वही, उल्टे सीधे स्टेटस लगाना भी तो भौंकने के बराबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा अच्छा था सवाल करने वाला, मसला ही क्लियर कर गया। उसने पूछा काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। अब अमीर मुआविया की तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, महासिन पर महासिन, खूबियों पे खूबियां बयान कर रहे हैं। आपके दादा अली और अमीर मुआविया के दरमियान तो जंगे सिफ़ीन हुई थी। अब आखिर जुमले सुनिएगा, अम्मा सोइएगा, खोइएगा नहीं, बड़े कीमती जुमले दे रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान, आपके दादा मौलाए कायनात अमीर मुआविया के दरमियान तो जंगे सिफ़ीन हुई थी, फिर भी आप तारीफ कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इल्म भरा जवाब सुनिएगा। इल्मी जवाब दिया, फरमाया काना दालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अमरुल्लाहि कदरम मक़दूरा। फसाहत व बलागत, कुरान पाक से गहरा लगाओ, आयत कुरानिया से इख्तिबास। जुमला किस अंदाज में इरशाद फरमाया, काबे पूछता है अभी ये तो तकदीर में लिखा था, और जो तकदीर में लिखा है वो हो करके रहता है। अच्छा तो हम क्या करें, नसीहत क्या कर रहे हो? फरमाया ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा, जब भी बोलो अमीर मुआविया के बारे में अच्छा ही बोलना। क्यों? अच्छा, एक नारा और लगाया जाता है, अब देखो अमीर मुआविया का उर्स मनाया जा रहा है, बोलते हैं ना। गुजरात की सरजमीन पर सैयद साहब बोले अब अमीर मुआविया का उर्स होगा। मैंने कहा तेरा बाप मरे तो तू उर्स करे,
اور صحابی رسول کا عرس نہ ہو. ابا کو ایک جگہ سے خلافت مل گئی, بڑکا مزار بنا لیا, میرے ابا فلاں جگہ کے خلیفہ, میرے ابا فلاں جگہ کے. میں نے کہا تیرے ابا سے خوب گناہ ہوئے ہیں, یاد رکھ, مگر صحابی کے لیے قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَآلَهَا. اللہ نے صحابہ کے لیے کلمہ تقوی یعنی پرہیزگاری کو لازم کر دیا ہے, اور وہ اس کے حقدار بھی ہیں, اس کے اہل بھی ہیں. ارے جن کے تقوی کی گارنٹی قرآن لے لے, وہ امیر معاویہ متقی نہیں ہوگا تو کون ہو؟ اور سنو, عرس کس کا ہوتا ہے؟ ایک سنی کا انتقال ہوا, عقیدہ اچھا تھا, برسی آئی, عرس نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ برسی کی فاتحہ ہے. چلو بولو 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 بولو. اور تاج الشریعہ کا انتقال ہوا, بولے تاج الشریعہ کا عرس ہے, مفتی اعظم کا عرس ہے, اعلیٰ حضرت کا عرس ہے. ہم نے کہا بھیا عرس کیوں بول رہے؟ بولے متقی تھے, پرہیزگار تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. میں نے کہا صحابی تھے؟ بولے صحابی نہیں. میں نے کہا جب صحابی کے غلام تقوی اختیار کر لے تو ان کا عرس ہو جائے, اور جن کے تقوی کی گارنٹی قرآن لیتا ہو ان کا عرس کیوں نہیں منایا جائے؟ امام حسین العابدین نے کہا لا تقولوا فیہ الا خیرا, جب بھی بولو امیر معاویہ کے بارے میں اچھا ہی بولنا. ہم نے کہا کیوں؟ امام زین العابدین نے کہا معاویۃ ذو فضائل جمّا, چونکہ امیر معاویہ کو اللہ نے ایک خوبی نہیں بہت ساری خوبیوں کا مالک بنایا تھا. سمجھ گئے؟ بس آخری پوائنٹ دے رہا ہوں اور بس 2-4 منٹ کی اجازت چاہ کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں حضرت آمنہ نے حضور کی ولادت پر کہاں کے محلات دیکھے تھے؟ ارے ملک شام کے, ٹھیک. سرکار علیہ السلام کے حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے حضرت کعب احبار کے والد نے ایک ٹکڑا رکھا تھا, کاغذ کا ٹکڑا, اس میں لکھا تھا مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ و ملکہ بالشام. لکھا تھا, کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے, مدینے میں ہجرت کر کے چلے جائیں گے, ملک شام میں ان کی حکومت ہوگی. اے سنیوں بتاؤ میرے نبی کی حکومت صرف ملک شام میں ہے یا کہیں اور بھی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, میرے نبی کی حکومت پوری کائنات میں ہے. حدیث کا جملہ سن لو, خطاب ازل ہے, حدیث قدسی ہے. رب نے فرمایا جعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین, میرے محبوب عرش سے لے کر فرش تک میں نے سب کچھ تجھے عطا کر دیا. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. تو جب سرکار کی حکومت ساری ملک میں ہے, پوری دنیا میں ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے یہاں تو جملہ اتنا ہے, بشارت توریت میں لکھی ہے ان کی حکومت ملک شام میں ہوگی. اعتقاد الاحباب کو جب پڑھا اعلیٰ حضرت نے مسئلے کو کلیئر کیا, بولے جو لکھا ہے نا ملک شام میں حکومت ہوگی, اس سے اشارہ امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرف ہے. ہم نے کہا نبی کی پیدائش پر حضرت آمنہ دیکھے ملک شام کے محلات, سرکار کے لیے توریت کے اندر لکھا جائے بادشاہت ملک شام میں ہوگی, اشارہ کر دیا جائے یہ مصطفیٰ کے صحابی امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے. اب جس کی بادشاہت کی طرف اشارہ توریت میں گزرا ہو وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا, وہ نبی کا سچا وفادار ہے. اور اگر منافق کہتا ہے تو ظالم سن, نبی پہ اعتراض ہوتا ہے, نبی بغل میں بٹھا کے قرآن پاک لکھوائے اور نبی کو پتہ نہیں منافق ہے. ام حبیبہ سگی بہن سے شادی کرے, نبی کو پتہ نہیں منافق ہے. ان کے باپ کو اپنا خسر بنائے, نبی کو پتہ نہیں منافق ہے. سرکار ان کے گھر کو امان کی جگہ دے, نبی کو پتہ نہیں منافق ہے. اس کا مطلب ہوا ظالم تو منافق ہے, وہ صحابی ہے. اور یاد رکھو اگر کوئی بدعقیدہ امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے اس سے ایک ہی جملہ کہو, 163 حدیثوں کے روایت کرنے والے راوی کا نام امیر معاویہ ہے. اگر ان کو نہیں مانتا ہے تو ان کی حدیثوں کو اسلام سے کب نکالے گا؟ اور نہیں نکال سکتا تو پھر آ کے کہتا کیوں نہیں میں مجرم ہوا کا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اور سارے رافضی نیم رافضی سارے حاسدوں سے کہتا ہوں چلو آؤ ہم تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. مناظرہ یہ ہے تم اہل بیت کے فضائل بیان کرو, ہم بھی پڑھیں گے لیکن اہل بیت کے فضائل قرآن سے ہوں گے. وہ کہے ٹھیک ہے. جب وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرے, توجہ کرنا, اہل بیت کے فضائل بیان کرے, کہو پڑھ قرآن, تو وہ کہے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت قل لا اسألکم علیہ اجرا. ہاتھ پکڑ لینا, کہنا ظالم یہ آیت تو لے کے آ رہا ہے, اگر اہل بیت کی شان بیان کرنا ہے تو ایسے قرآن سے آیت لے کے آ جس کو لکھنے والا امیر معاویہ نہ ہو. واہ واہ واہ
بے شک سبحان اللہ. ظالم ایک طرف کہتا ہے امیر معاویہ معتبر نہیں، اور دوسری طرف ان کی لکھے ہوئے قرآن ہی سے آیت دلیل میں پیش کرتا ہے. گڑ کھاؤ گلگلوں سے پرہیز کرو تمہاری عقل پہ تف. ہمارے نبی کا صحابی امیر معاویہ. اونچا بولے. ابے یزید سے کس نے پیار کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹا بگڑ جاتا ہے نا. اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کانسٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گئے بیٹے نے چوری کی تھی، باپ کو پکڑ کے لا کے اس پہ کیس بنا کے اگر ڈال دیں تو یہ خود بھی کہیں گے یار غلط ہے، اس لیے کہ مجرم یہ نہیں ہے. سزا کس کو ملتی ہے؟ مجرم کو ملتی ہے. امام حسین کے مقابل امیر معاویہ تھوڑی آئے، یزید آیا تھا. تو یزید سے کس نے صلح کی؟ ہم تو کل بھی اس کو پلید کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، لیکن صحابی کو کل بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، مانتے رہیں گے اور ساری دنیا میں یہ ڈنکا بجائیں گے. اسلام صرف اہل بیت کا نام نہیں، اسلام صرف صحابہ کا نام نہیں. اسلام سمجھنا ہے تو سنو، جو بریلی کا امام احمد رضا خان سمجھا کے گیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی، اہل بیت کی کشتی لو اور صحابہ سے رہنمائی لو، مدینہ مل جائے گا. اور جب مدینے پہنچو تو پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بات یاد رکھیے، وہ کلپ میں نے بھی سنی ہے سرکار مفتی اعظم کے تعلق سے، لیکن وہ تعزیہ کیا تھا؟ امام عالی مقام کے روزے کی اصل شکل تھی، نہ وہ گھمایا جاتا تھا نہ ڈھول بجایا جاتا تھا، اس کی ایسی ہی شکل و صورت اسی طرح وہ رکھا ہوا تھا جیسے ہمارے گھروں کے اندر کیلنڈروں میں پوری طریقے سے تصویر لگی رہتی ہے. تو سرکار مفتی اعظم جس کو دیکھنے گئے تھے وہ تعزیہ نہیں تھا جو آج کل تعزیے اٹھتے ہیں. اس تعزیے کو تو اعلیٰ حضرت نے مروجہ تعزیہ داری کی شکل میں حرام کہا ہے. ہم بھی وہی فتویٰ مانتے ہیں، سید صاحب بھی وہی فتویٰ مانتے ہیں. اس لیے آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق اصل نقل سے بھی بچا جائے، کہیں آپ کو کوئی رافضی اور شیعہ تصور نہ کرے. حسین زندہ باد، اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب.